اچھا مکان، اچھی گاڑی، بہت سارے پیسے، غلط شریک حیات چن کر انسان اپنی زندگی کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اسے موت زندگی سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، دنیا سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ پارٹ 4 ہے، چوتھا حصہ ہے اس سیریز کا، انسان کی زندگی بچپن سے بڑھاپے تک، جس کے اندر آپ پارٹنر کی سلیکشن کریں گے۔ شریک حیات کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایشوز کیا آتے ہیں، یورپ کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں سلیکشن پروسیس میں۔ ہمیشہ آپ کو کہا گیا ہے کہ رائٹ پارٹنر چوز کرنا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں کہ جب آپ کو یہ سلیکشن دی جاتی ہے تو کوئی ایسی چوائس تو ہوتی نہیں ہے جس کے اندر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ جو سب سے اچھا ہے وہ میں لے رہا ہوں، اور ریئلٹی میں رائٹ پرسن ہوتا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے موسٹ کمپیٹیبل کی طرف جانا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں آپ کے حالات کے ساتھ، خامیوں کے ساتھ گزارا کر سکے اور آپ کی زندگی میں اور پریشانیاں نہ لائے۔ یعنی اگر میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے ٹراماز ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں مجھے ایسا پارٹنر مل جائے کہ جو میری ساری خامیاں پریشانیاں دور کر دے، ایسا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر ہوتا بھی ہے، ایگزسٹ کرتا بھی ہے، تو وہ کیوں اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ کو دے گا، اس کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ یعنی آج یہ کمپیریزن کا زمانہ ہے، یعنی آج سے 20 سے 30 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی جس کے اندر لوگ، ایک گھر کا سربراہ ہے جو پرووائڈر ہے، پیسے لے کر آ رہا ہے، گھر کی عورت ہے جو پرورش کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے اور گھر چل رہا ہے۔ کمپیریزن کا زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کس طرح ہے، کہاں پر وہ جا رہے ہیں، ان کی میاں ان کو کھانے پر لے کے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ وہ گھومنے جا رہے ہیں، پیسوں کا کمپیریزن ہے، گاڑی کا ہے، رشتوں کا ہے۔ اس میں اپنے پارٹنر کو آپ کہیں کہ آج جو گھر پہ موجود ہے یہی سب کچھ ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ آپ نے جب سلیکشن کرنی تھی اس وقت یہ چیز آپ نے سوچنی تھی کہ جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں یا نہیں، آپ کی لمٹس کیا ہیں، آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، کیسی زندگی گزر سکتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ میچ کرے گا یا نہیں۔ اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں کہ پارٹنر کی سلیکشن ہوتی کس طرح۔ انسان کی زندگی میں سائنٹیفکلی جو 25 سال کی عمر ہے، مردوں کے لیے 25 سال سے پہلے کی جتنی ڈیسیژن ہے وہ بائز ڈیسیژنز ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر آپ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں معاشرے سے، سوسائٹی سے، ماں باپ سے، اپنی جسمانی نیڈ سے، اپنی سیکشول نیڈ سے۔ یعنی آپ کی جو سلیکشن یہاں پر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اگلے 20 30 یا 40 سال دیکھ کر رہے ہوں۔ یعنی آپ وقتی طور پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں جس طرح سوسائٹی میں جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے یہ ایج تھوڑی سی پہلے آ جاتی ہے، اس میں 21 سے 22 سال کی عمر میں وہ زیادہ میچور ڈیسیژنز کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایشوز کہاں پر ہیں؟ پہلے تو پاکستانی سوسائٹی کے اندر، جس کے اندر باپ جو ہے سربراہ ہے، اتھارٹی فگر ہے، پرووائڈر ہے، عورت جو ہے گھر کے کام چلا رہی ہے اور پرورش کر رہی ہے، اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے۔ لیکن اس سسٹم کے اندر جو سب سے بڑی خامی آئی کہ جو جنریشن تھی اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اگر ماں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو اس کے رول کس طرح ہوگا، سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ دوسری سائڈ پر جو اگر باپ ہے وہ پرووائڈر ہے، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو لڑائی کو ختم کس طرح کیا جاتا ہے، یہ چیز نہ اس نے کبھی سیکھی پچھلے 10 15 جنریشن سے، لیکن اب اس کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جب پارٹنر آپ کا انڈیپینڈنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ چاہے رہے نہ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو لڑائی ہے اس کے اندر ایک کمیونیکیشن کی ضرورت ہے جس کے بعد یہ لڑائی ختم ہو، لیکن یہ چیز اس نے کبھی سیکھی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی جو مسئلہ ہسبینڈ کے ساتھ ہے، یہ جنرل ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں مردوں کے ساتھ۔ آپ 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے اداس ہوں، میں مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، تو اس کے جواب میں باقی دوست کریں گے چلو آؤ چلتے ہیں چائے پیتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس اس کی کوئی سلوشن نہیں ہے کہ اس کی اداسی، ڈپریشن کیسے ختم کی جائے گی، لیکن اس کی ختم کرنے کے بجائے میں اس کو کسی اور نوائز کی طرف ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے وہ اس پریشانی کو بھول جائے۔ یہی ہم کرائٹیریا جو مرد ہیں اپنی زندگی میں پرسنل لائف میں کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ہارمونل چینج ہو رہے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں چلو آؤ شاپنگ پہ چلتے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ کافی دفعہ یہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایموشنل اٹیچمنٹ کس طرح ہوتی ہے، آپ نے اس کی بات سننی کیا ہے، یہ نہ ہمیں کبھی سکھایا گیا، نہ ہی ہمیں آتا ہے۔ اب یہاں پر اس سوسائٹی میں جب ہم بڑے ہو رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، باقی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص ہمارے گھروں میں، اگر کوئی عورت انڈیپینڈنٹ بھی تھی تو ساری زندگی اس نے جتایا ہے کہ میں پیسے کما رہی ہوں، میرے اپنے پیسے ہیں، میری ڈگری زیادہ ہے، اس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ ہمیشہ احساس کمتری میں رہتا ہے۔
اب اس میں آپس میں ان کے اختلاف ہو یا نہ ہو، بچے بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. 7 سال کا بچہ بتا سکتا ہے کس کی اتھارٹی ہے، کس کی بات سننی ہے، کون جو ہے سپیریئر ہے. اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے، کیا یہ واقعی شادی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں نے اپنی زندگی دیکھی ہے، اتنے سارے اختلافات ہیں، ان کی آپس میں کبھی بنتی نہیں ہے، میں کیوں شادی کروں اور اس پریشانی میں آؤں؟ اب یہاں پر عورتیں جو ہیں، جس طرح یورپ کے اندر ہیں، وہ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی کہ جو ان کے آپس میں ریلیشنز ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہیں تم پرووائڈ کرو گے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی پرووائڈر ہے، یہ بھی پرووائڈر ہے، اور زندگی کے اندر یہ پیسے اپنے شیئر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں. 90% ان کی زندگی جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے آپس میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی اپنے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرا ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی ڈیسیژن جو ہے وہ سیکچول ڈیزائر پہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر آپ کی باڈی نیڈز ہیں، آپ کے بایولوجیکل کلاک ہے، آپ کے سوسائٹی کا پریشر ہے. یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں، اچھا شخص ہے نہیں ہے، آپ نے جلد بازی میں وہ رشتہ، وہ چوائس لینی ہوتی ہے، آپ کو سلیکشن کرنی ہوتی ہے. اگر نہیں کرتے تو آپ دنیا میں الگ ہو جاتے ہیں. اچھا، اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے شک کا. ہمارے سوسائٹی کے اندر جو مرد ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ موبائل پہ کسی سے باتیں کرتا ہے، یعنی اگر میری بیوی کو مجھ سے شک ہو جائے کہ میں موبائل پہ کسی سے باتیں کر رہا ہوں، تو میں اپنا موبائل کھول دوں گا. یعنی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے موبائل کو کوئی کھولے یا دیکھے. لیکن اگر میری پارٹنر کو شک ہو رہا ہے تو میں اپنے موبائل کو اوپن ایکسیس کر دوں گا تاکہ یہ شک ختم ہو جائے، کیونکہ میرے لیے رشتہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اگر مجھے کسی طرح کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں جو میری بیوی پہ غلط نظر رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ میرا بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے، تو پہلی چیز بیوی یہ کرے گی کہ ان لوگوں سے ملنا ختم کر دے گی اور کوشش کرے گی کہ میں اپنے رشتے کو بچاؤں. یہ ایک جنرل پازیٹیو ریلیشنز کے اندر چلتا ہے. لیکن عموماً لوگ اس میں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے رشتے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے اور ایشوز ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرلی ہیلدی فیملی کے اندر بہت سارے کمپرومائز کیے جاتے ہیں تاکہ میرا پارٹنر مجھ سے خوش رہے. مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں کہ اگر ایک رشتہ آپ نے چلانا ہے، کیا اس کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اب کیا وہ کسی کے ساتھ ایموشنل یا فزیکل دھوکہ دیتا ہے تو کیا یہ بہت بڑا ایونٹ ہے کہ اس سے شادی ختم ہو جاتا ہے؟ سائنس کہتی ہے ایسا نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ بہت بڑے بڑے حادثات ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتے کو ختم کر دیں. یعنی خالی رشتوں کی بات نہیں ہے، ایون کہ آپ کے جو نوکری ہے، یہاں تک کہ آپ کا جو مذہب ہے، بہت بڑے بڑے حادثات، یعنی کہ آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کا باس آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ مذہب کے اندر کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے جو آپ کی توقعات کے خلاف ہے. تو ایک اکنامسٹ ہے، اس کا نام ہے الفریڈ کان. اس کی ایک تھیوری ہے، اسے کہتے ہیں ٹیرانی آف اسمال ڈیسیژنس. یعنی کہ زندگی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے المیے ہوتے ہیں ان کا وزن ایک بڑے حادثے سے زیادہ ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہے، اگر کسی نے آپ کے پارٹنر نے دھوکہ دے دیا ہے تو بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ زندگی میں سے معاف کر کے اس کے ساتھ پھر بھی زندگی گزار لیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک مرد یا عورت گھر میں ہر روز آپ کو بدتمیزی کرتا ہے، کھانا بھی نہیں آپ کو دیتا، بچوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، یہ زیادہ بڑا المیہ ہے، زیادہ بڑا حادثہ ہے جس کے چانسز ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں گے. ایموشنل ڈی اٹیچمنٹ ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں بجائے کہ بہت بڑے واقعے کے. لیکن ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے. ہمیں لگتا ہے ہم اسٹرانگ ہیں، ہم پرووائڈر ہیں، اگر یہ ایسا نہیں بھی ہوتا تو کیا کر لیں گے؟ یعنی کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہاں چلا جائے گا؟ اب ڈیپینڈنٹ جو ہے آپ کی وائف ہو سکتی ہے، وہ اب سوچ رہی ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا، میں انڈیپینڈنٹ ہوگی، میرے بچے بڑے ہوں گے، مجھے پیسے دیں گے، پھر میں یہ ساری زیادتی برداشت نہیں کروں گی. یعنی کہ ایک پورا جو سینیریو ہے شریک حیات کا وہ مجبوری پہ چل رہا ہے. اب اس مجبوری کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ مرد جو ہے سمجھ لیتا ہے کہ یہ کہیں جا نہیں سکتا، میرا پارٹنر میرے ساتھ ہی رہے گا، تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں چاہے بدتمیزی کروں، جھوٹ بولوں، ماروں، تو یہ اس نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. اس کے مقابلے میں جو بیوی ہے اس کے پاس مجبوری ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتی، بچے ہیں. اب وہ وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ اپنا بدلہ لے سکے. اور اسی طرح ہوتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ جب بیویاں آپ کی اسٹرانگ مدر بن جاتی ہیں، ان کے بچے ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. حقیقت میں ان کا رویہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اگر وہ آپ کی شریک حیات ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے غلطیاں کی جاتی ہیں اور جس کے بعد ہم اس کی سولوشن کرنا بھی نہیں چاہتے. یعنی کہ ایک مرد ہے، اس کو کہا گیا ہے تمہارے لیے خوبصورت دکھنا، اچھے کپڑے پہننا، گھر میں اچھا دکھنا ضروری نہیں ہے. یعنی کس کے لیے دکھ رہے ہو؟ تمہارے پاس تمہاری شادی ہو چکی ہے. لیکن
اور اس کو مثال پتہ کیا دی جاتی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے نیچر میں جا کے دیکھو، جو خوبصورتی ہے وہ عورت کے لیے ہے، جو مرد ہے اس کو تو نیچرل ہونا چاہیے. لیکن آپ باہر جائیں، جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں دی ہے، یعنی کہ میل کریچرز میں دی ہے. آپ شیر کو دیکھیں، آپ بطخوں کو دیکھیں، آپ مرغے کو دیکھیں، یعنی کہ جو خوبصورتی اور رنگت میل ڈومیننس پہ دی گئی ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے. لیکن ہمیں الٹا بتایا جاتا ہے کہ لوگ پھر اب کنگھی بھی نہیں کرتے، بال بھی نہیں بناتے، شیو بھی نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ مرد اپنی بیسٹ فگر میں، اپنی بیسٹ کنڈیشن میں، حالت میں، کپڑوں میں خوشبو کے ساتھ رہے، تاکہ اس کا پارٹنر ہمیں ہمیشہ سمجھے کہ یہ میری بیسٹ چوائس ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور ہم تیار ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے، کسی پارٹی میں، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ایک یورپین سوسائٹی اور پاکستانی سوسائٹی کے اندر فرق آتا ہے. اچھا، اب ایج کیا ہوتی ہے؟ ایج کس ایج میں رشتہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے سمجھتے ہیں کہ آج کل بڑا ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان پارلیمنٹ میں کہ ایج کی ایک لمٹ لگائی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. 18 یا 19 سال انہوں نے ایج لگائی ہے شادی کرنے کی. عموماً لوگ سمجھے گے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ ہاں جی ایسے ہی ہونا چاہیے، لوگوں پہ زیادتی ہو رہی ہے، لڑکیوں پہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک رول بنا رہا ہے وہ ملک جو نہ کھانے کے لیے کوئی رائٹس دیتا ہے یا کوئی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، نہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، ان کے پاس ظلم و زیادتی کے لیے ان کے لیے کیئر سینٹر نہیں ہے. ان کی زندگی ڈیولپ کیسے ہو رہی ہے، وہ اچھے معاشرے میں ہے یا نہیں، اس کے لیے سیفٹی سیکورٹی پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ایج ڈیفائن کر لی ہے، 18 سے پہلے آپ کی شادی نہیں ہوگی. اب اس کے لیے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض بھی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر لوگ غریب ہیں، گھر کے اندر پیسے نہیں ہیں، اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نہیں آپ 18 سے پہلے نہیں کریں گے، لیکن کھانے پینے اور باقی چیزوں کی ہم فیسلٹیز بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس ایشو کو بڑی آسانی سے ریزالو کر سکتے تھے. ایشو یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو غلط جگہ شادی کی جاتی ہے، مجبور کیا جاتا ہے. اس کے لیے الگ سے کمیٹیز بنا لیتے. آپ کے علاقے کا سربراہ ہے، مجسٹریٹ ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، آپ کے مذہبی کوئی فقہ کا کوئی لیڈر ہے، اس کے سامنے لے جاتے، ماں باپ چلے جاتے، دونوں فیملیز چلے جاتے، ڈسکس کر لیتے ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، بچی کی عمر 15 سال ہے، لڑکے کی 18 سال ہے، یہ انڈیپینڈنٹلی مینیج ہو سکتے ہیں، ہم اتنے پیسے دیں گے، اس طرح مینیج کریں گے. تو یہ ایشو مینیج کیا جا سکتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہو رہا ہے، یورپ کے اندر بھی جو شادی کی ایج ہے وہ ڈیکریز کر دی. فرانس نے 15 سال پہ کر دی ہے، یہاں تک کہ 13 سال کی بچیاں بھی اگر اپنے انٹرسٹ سے کسی کے ساتھ ریلیشن رکھتی ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. امریکہ نے بہت ساری اسٹیٹس کے اندر لمٹ ختم کر دی، کیونکہ دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے. اور جس ایشو کو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ مینیج بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا، ہم نے اس کے اندر ایک بہت ہی مشکل قسم کی ریسٹرکشن لگا دی جس پہ لوگ اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن چلیں یہ اب ان کی اپروچ ہے کہ ریلیجس لوگ اور پولیٹیشین کس طرح کرتے ہیں. لیکن ایج ہونی کیا چاہیے؟ عورتوں اور مردوں کے لیے ڈفرینٹ ہے. جو مرد ہیں ان کے لیے ایج ان کی فائنینشیل یعنی اکنامیکل، ان کی ایموشنل اور فزیکل انڈیپینڈنس ہے. اس کا تعلق آپ کی نمبروں والی ایج سے نہیں ہے. یہ ایج ہو سکتا ہے کہ آپ 20 سال میں ہو جائیں، 30 سال میں ہو جائیں، 40 سال میں ہو جائیں. جب آپ خود ڈیسیجن لے سکتے ہو انڈیپینڈنٹلی، آپ کسی کے اوپر پیسے کے لحاظ سے آپ کا کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہو کہ آپ نے مانگنے ہیں. اسی طرح آپ فزیکلی کسی کے گھر پہ نہیں رہ رہے، کسی کی چیزیں یوز نہیں کر رہے. یہاں پر آپ الاؤڈ ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس وہ آپشن ہے کہ آپ شادی کریں، آپ اپنا رشتہ بنائیں، اپنی فیملی بنائیں. لیکن عورتوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے. عورتوں کے لیے جو ساری شادی کی ایج ہے وہ بایولوجیکل کلاک ہے، اور سوسائٹی کے ماں باپ کے پریشر ہیں، خاندان کے ایشوز ہیں، وہ تمام کے تمام سوشل پریشرز پر ہے. یعنی کہ بایولوجیکل ایج آ رہی ہے، شادی ہونی چاہیے، ماں باپ کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں. تو کب کرنی چاہیے؟ جب آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ سوشل پریشر کو بیئر نہیں کر سکتی، یعنی کہ اب پریشر بہت زیادہ ہو گیا تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے. اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ انجینئر بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن ایک سوسائٹی جس کے اندر رہتی ہیں آپ، جس کے اندر تالیاں صرف اسی لیے بجائی جاتی ہے، اپروول اس لیے ہے کہ آپ کی شادی ہو، آپ کے بچے ہوں. اگر نہیں ہوتا تو آپ ہمیشہ سے انکمپلیٹ ہیں. ایسا آپ کے پاس نہیں ہے. یورپ امریکہ کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ جو عورت جس کے بچے نہیں ہیں، فیملی نہیں ہے، اس کو انکمپلیٹ سمجھا جا رہا ہے. آپ اگر اپنی ایج کے لحاظ سے اپنی پیک کو لوز کر رہی ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ خوبصورتی ہے، آپ بیسٹ آف دی بیسٹ ٹائم آف یور ایج ہیں شادی کے لیے، اگر آپ لوز کر رہی ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے
زیادہ پڑھائی کی، آپ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی. اب میڈیکل ڈاکٹر کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹر بہو ہے. یعنی کہ یہ جو چیز آپ ڈکریز کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اگر بیلنس کرنا ہے تو میرے پاس کوئی اور آپشن ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ سوسائٹی کے پریشر کو بیئر کر سکتی ہیں، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، ایسٹروناٹ بننا ہے، اور مجھے ایک میرا گول ہے اور مجھے اس چیز سے پرواہ نہیں ہے، تو بڑی آسانی سے آپ اپنی شادی کو ڈیلے کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بایولوجیکل ایج اور اپنی جو خوبصورتی ہے اس کو ڈکلائن نہیں آنا. اپنے جو بیسٹ آف دی بیسٹ آپشنز ہیں اس پر آپ نے خود چوز کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس اسٹیج میں آ جائیں کہ جہاں پر جو بھی مل جائے اب آپ کے لیے لینا مجبوری بن جائے کیونکہ آپ سے سوسائٹی کا پریشر مینیج نہیں ہو رہا. اچھا، لوگ خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ گوٹمین انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک ریسرچ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ پسند سے شادی کر لیں، کسی ارینج میرج سے کر لیں، 70% جو فیملیز کے میریٹل ایشوز ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوتے. آپ نے اپنی زندگی اس ایشوز کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. یعنی کہاں پر آپ نے بدتمیزی کی ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھا، جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھا، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن کیسا گزرے گا ان 70% ایشوز کے ساتھ. یعنی آپ کو اپنے آپ کی بیوی کے ماں باپ پسند نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی پسند نہیں ہیں، یہ ایشو کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے. اس میں آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی کو آپ کے دوست پسند نہیں ہیں، یعنی دوست اس کے پاس رہیں گے، تھوڑی کمی بیشی ہوتی رہے گی، لیکن آپ نے گزارنی ہے کہ زندگی کیسے گزرنی ہے. جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، لوگ امپروو ہوتے رہتے ہیں. اگر وہاں پر اپروچ غلط ہے، آپ اس پہ لڑائی کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ خود امپروومنٹ کرتے ہیں، میاں امپروومنٹ کرتا ہے، لیکن میوچل انٹرسٹ سے ہوتا ہے، یہ چیز تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایشوز 70% آپ کی زندگی میں رہیں گے. اسی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اسی لیے آپ کو ایک کمپیٹیبل پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی رائٹ پارٹنر نہیں ہوتا. پیرنٹ سلیکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیرنٹس آپ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، آپ نے مانا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ بیسٹ ہی چنیں گے، لیکن حقیقت میں ماں باپ وہ چنتے ہیں جو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چنتے ہیں جو ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. آپ کہیں کہ مجھے ایک نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے، وہ مجھے پسند ہے، آپ گھر والوں کو منوا لیں، آپ امیر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی شادی ادھر ہو جائے. آپ کہہ لیں کہ ایک آفس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے، آپ کو پسند ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے ماں باپ کی مینٹل میچنگ نہیں ہے کہ ایک ورکنگ وومن بہو بن سکتی ہے، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی ان کے لیے وہ تمام چیزیں ضروری ہیں جس میں ان کو سوسائٹی اپروول دیتی ہے، اور کہیں پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایموشنل اٹیچمنٹ میرے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ہوگی. عورت کے لیے، اس کے لیے کہاں پر کتنے پیسے کمانے والا ہے، اس کی نوکری کہاں پر ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے. مردوں کے لیے ہے کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اس کا رشتہ دار کیسے ہیں، اس کا یعنی ماں باپ گھر والے کیسے ہیں، اس کی پڑھائی کیا ہے، ہم نے سوسائٹی میں دکھانا ہے کہ اس کو ڈگریاں کیا ہیں. یعنی 4-5 کرائٹیریا جس پہ سلیکشن کریں گے ماں باپ. لیکن یہاں پر کہیں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، وہ آپ کے لیول کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں. اس پہ سمجھ آتا ہے کہ ایک وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہسٹوریکلی سائنٹیفک اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں، شاید پہلے 30 سے 40 سال پہلے لوگ جب ڈپینڈنٹ تھے، مجبور تھے، تو ہو جاتا تھا. لیکن اب جس طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس طرح کی آپشنز ہیں اور انڈیپینڈنسی ہے عورتوں کے لیے بھی، یہ بہت مشکل ہے کہ جیسے حالات ہیں ویسے ہی گزرتے رہیں اور بہتر ہو جائیں. آپ اس دلدل میں جس کے اندر بچے ہیں، جس کے اندر اور فیملیز ہیں، آپ کی کمائی کے سورسز ہیں، آپ نے بہت سارے اسکول اور میڈیکل فیسز دینی ہیں، اس دلدل میں آپ پھنسیں گے. اس سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، جب آپ کا پارٹنر آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں آپ کے ساتھ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اگر سلیکشن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہوگا. سب سے پہلے ٹاپ پرائیورٹی یہ تو آپ ڈیفائن کر ہی لیتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے. سب سے پہلے لے لیں، میرے لیے مذہب امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کا مذہب کیا ہے. یعنی اگر مختلف مذہب ہوگا تو میرے لیے سوچنا پڑے گا بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، کس طرح میں میچ کروں گا. یعنی آپ 99% لوگ مذہب کو لے لیں گے کہ مذہب اس کا کیا ہے، کلچر کیا ہے، اس کے نارمز کس طرح ہیں، کس زبان کی بولنے والی ہے. ٹاپ پہ وہ آ جائے گا. ساتھ میں اس کی خوبصورتی کس طرح ہے، اگر آپ عورت چوز کر رہے ہیں تو اس کی خوبصورتی کیسے ہے. لیکن پاکستان سوسائٹی کے اندر ایک ایشو ہے، آپ خوبصورت لوگوں کو چوز کرتے ہیں لیکن ساری زندگی پھر شک میں گزارتے ہیں. اگر جس مرد کو خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، آدھی زندگی اسی شک میں گزار دیتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا میری بیوی کسی کو دیکھ تو نہیں رہی. یہ اگر ڈر آپ کی زندگی میں موجود ہے
برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ ڈر موجود ہے تو ایسے ریلیشن میں نہ جائیں، ایسے پارٹنر کی سلیکشن ہی نہ کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے. لوگ دھوکہ دیں گے، اور عورتیں جنرلی زیادہ میچور ہوتی ہیں، یعنی کہ جس عورت نے آپ کو دھوکہ دینا ہے آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں. یعنی کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ میں بہت تیز ہوں، میں موبائل میں باقی ٹریکنگ ڈیوائسز باقی چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہوں. عورتوں کے اندر جنرلی یہ کیپیبلٹی زیادہ اچھی ہے، اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے پکڑنے کا. تو یہ زندگی میں یہ شک والا فیکٹر رکھ کے آپ اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کا ڈاؤٹ آتا ہے کہ آپ کو بہت خوبصورت بیوی ملنے لگی ہے تو اپنا کرائٹیریا ڈیفرنٹ کر لیں اور ایسا پارٹنر لیں جس کے اندر آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہ کریں. اچھا، تیسرے نمبر پہ لے آئیں ورکنگ کلاس، یعنی کہ بھائی وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یعنی اس کے لیے باہر کام کرنا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے اپروول آپ کو چاہیے، آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ ڈاکٹر ہے، نوکری پہ جائے گی، ڈفرینٹ لوگوں سے ملے گی، لوگ اس کے پاس روز پیشنٹس آئیں گے، کیا یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں ہے تو جو ورکنگ کلاس ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اسی طرح آپ کی زندگی کے اندر آپ مردوں کو چوز کر رہی ہیں. آپ نے ایک بندہ چوز کیا ہے جو بزنس کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بزنس مین کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ زیادہ تر باہر رہے گا، ٹریول کرے گا. اگر آپ کو یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ وہ میں اکیلی رہوں گی، میرے پاس میرے قریب نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ملک سے باہر کافی دن رہیں، تو ایسے پارٹنر کی سلیکشن کریں جس کے پاس کم پیسے ہوں لیکن آپ کے پاس زیادہ وقت گزارے. یعنی آپ کا اپنا کرائٹیریا تو ڈیفائن ہو کہ آپ کو کیا چاہیے. پاکستانی سوسائٹی میں جانتا ہوں آپ بہت سارے لوگوں کو کبھی مل ہی نہیں سکیں گے. ارینج شادی کی جائے گی، 1 یا 2 ملاقاتیں آپ بتا نہیں پائیں گے. لیکن اگر آپ مل بھی لیں تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. یعنی اس کے اندر جو یورپ کے اندر ہے، جو ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد 35 سے 40 سال کے درمیان میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں. ہارمونل چینجز عورتوں کی آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مردوں کے اندر فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ڈیسیجنس کو خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا یا غلط کیا. یہاں پر بہت ساری چیزیں پیرنٹل انسٹنکٹ سے بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ عورت ہے، اس کو بچے چاہیے، کوئی 23-24 سال کے اندر اس کی زندگی کے اندر پیک ہارمونل چینجز ہیں کہ اسے بچے چاہیے. مردوں کے اندر یہ 29 سال کے بھی بعد آ رہی ہے پیرنٹل انسٹنکٹ کہ میرے بچے ہوں. یعنی یہ ڈفرینسز جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک کنٹرول چاہیے. آپ اپنی زندگی میں اپنی فیلنگز پر اپنے تعلقات پہ کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑا آسان چیز ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے شادی سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی تلخ الفاظ میں باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو یہ بڑا کلیئر ریزن ہے، کلیئر فیکٹر ہے بتانے کے لیے کہ یو آر دا نیکسٹ. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ یہ رویہ نہ ہو. یعنی جو اس کے قریب ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بڑے ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ رویہ ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس میں آپ جتنی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے فیوچر کے گولز کتنے ہیں، وہ باہر جا رہنا چاہتا ہے، ملک کے اندر رہنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ڈگری ایجوکیشن کیا ہے. یعنی جس حد تک اس کی آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو جان سکتی ہیں وہ جان لیں. مرد بھی ایسے کریں، عورتیں بھی ایسے کریں. اس کے بعد چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس کے بعد آپ کی اپنی مینجمنٹ سکلز ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی پارٹنر بہت برا ہو، دونوں مل کے خراب کر رہے ہوتے ہیں ریلیشنز کو. لیکن مرد جو ہیں ان کی ایک سیکچول ڈیزائرز ہیں، ان کی ایک فیلنگز ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں ان کی ایک ہارمونل چینجز ہیں. اس دونوں کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتی تو ریلیشن کبھی بھی اچھا نہیں چلتا. یعنی ایک شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، بچے پیدا ہونے، رسپانسبلٹیز آنی ہے، عورت نے بالکل ڈفرینٹ سا بیہیو کرنا ہے. اس کے بعد اس کے پھر اور مرد کے ڈفرینٹ چینجز ہیں، اس کی فائنینشیل انکم بڑھ رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ تعلقات رکھ سکتا ہے، اور روز روز کی کہانی سننی نہیں پڑے گی، میں اپنا پارٹنر ہی تبدیل کر سکتا ہوں. یہاں پر آپ کے پاس آپشن موجود ہے. یعنی آپ مرد سوچتے ہیں کہ ہم دوسری، تیسری یا چوتھی بھی شادی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ایموشنلی طور پر انٹیلیجنٹ اور اپنی کمیونیکیشن سکلز میں بہت اچھا ہونا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تیسری چوتھی شادی کر کے بھی کہیں کہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ زندگی میں سکون مل گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو آپ جس خوشیوں کو دوسرے لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ پہلے اپنے ریلیشن کو بہتر کر لیں. نہیں بہتر ہوتا تو یہ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں.
لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں پارٹنر تبدیل کر لوں گا کہ زندگی کے اندر جتنے یہ مسائل تھے یہ حل ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتے. بہت ساری امپرومنٹ آپ نے اپنے آپ میں خود کرنی ہوتی ہیں. اور ایک خاص چیز یاد رکھ لیں مردوں کے لیے، اسپیک لیس، ایکسپیکٹ لیس اینڈ لسن مور. یعنی کہ عادت ڈال لیں کہ لوگوں کی باتوں کو آپ سن سکتے ہوں، ایکسپیکٹیشن کم رکھیں. جو بھی باقی ایشوز ہیں ان کو، گھر کے اندر صفائی ہے نہیں ہے، گھر کے اندر بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی، اس کے اندر خود کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ہی شخص سارے گھر کی بھی کرے گا، ماں باپ کی بھی کرے گا، باقی رسپانسبلٹیز بھی پوری کرے گا، یعنی وہ دور بھی ختم ہو گیا ہے. اس طرح کی عوام بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس کے لیے وہ ایکسپیکٹیشن رکھنا جو آپ نے اپنی ماں سے یا اپنی دادی سے سیکھی تھی، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اب جتنے بھی سکسیزفل میرجز ہیں وہ خالی محبت پہ، لو پہ نہیں چلتی. یہ آپ نے شاید فلموں میں دیکھا ہو. اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایموشنل ریگولیشنز چاہیے. یعنی حالات کے اندر آپ کا رسپانس کس طرح ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل کس طرح ہے، بات کس طرح کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کا ٹرسٹ ہے. یعنی ان چیزوں پر آپ اپنا رشتہ چلا سکتے ہیں، گھسیٹ سکتے ہیں. باقی رہ گئی بات پیرنٹس کی. پیرنٹس جو ہیں وہ خود چننا بند کر دیں. یعنی کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے پارٹنر سلیکٹ کر رہے ہیں، وہ کرنا بند کر دیں. آپ صرف ان کے بیسٹ فٹ کے لیے صرف ایڈوائز دیں، ان کو ہیلپ کریں. یعنی اس کے لیے جو آپشن ہو سکتی ہے، اچھا یہ لوگ ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں، ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی نیچر اس طرح ہے، اس کی ڈگری اس طرح ہے، اس کی ایموشن اس طرح ہے، اس کا ریلیجن اس طرح ہے، اس کی تعلیم اس طرح ہے. آپ اس کو صرف آپشنز دیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اس کے بعد ان کو خود چننے دیں. اگر وہ نہیں چنتے تو یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، آپ کے پوتے ہوں، نواسے ہوں، لیکن ایک غلط رشتے کے اندر اپنے بچے کو پھنسا دینا اور اگلی زندگی وہ یہی سوچتا رہے کہ موت زندگی سے بہتر ہے، اس سے بہت اچھا ہے کہ وہ بغیر شادی شدہ رہے، اور جب اس کو کوئی پارٹنر پسند آئے اس سے وہ شادی کر لے. اگلے سٹیپ میں چلیں گے جس میں اب یہ ماں باپ، شادی بھی ہو چکی ہے، رشتے میں آ چکے ہیں، بچے پیدا ہو چکے ہیں. اس کے اندر ان کی ریگولیشنز کس طرح ہیں، لوگ بیہیو کس طرح کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کس بات پر ہوتی ہیں، کیوں بہت سے لوگ اپنے رشتے کو بھول جاتے ہیں صرف بچوں کی وجہ سے. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہیں، میاں بیوی ایک ساتھ نہیں سوتے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، ان کے لیے بچے زیادہ ضروری ہیں. اس کو ڈسکس کریں گے 5ویں حصے میں. بہت شکریہ.